کے آئے گا، لیکن جو باہر آئے گا کم از کم گیلا ضرور ہو کے آئے گا، تلاوت کا ہی فائدہ ضرور لے لے گا نا۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں، جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کفر کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتے تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس لعنت زندگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، نہ ان پر کوئی مہلت دی جائے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی۔ لعنت کی ڈیفینیشن ہے ایک گناہ سے دوسرے گناہ میں آسانی سے داخل ہو جانا۔ ایک نماز چھوڑی، دوسری بھی چھوڑی، بے پردگی، اینی تھنگ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کسی قسم کا بھی گناہ کرنا نا۔ اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر نشانی اور علامات درکار ہے، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کو نفع کی چیزوں کے لیے دریاؤں سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں، ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس کی پوری سائنس ہے، واٹر سرکل ایک سائنس ہے، کلاؤڈز ایک سائنس ہے، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے اثرات کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ ان کے لیے ایسے گرویدہ ہے جیسے اللہ کے ساتھ گروید۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر ان کو سوجنے والا ہے، آج ہی ان ظالموں کو سوجے۔ ساری طاقتیں، سارے اختیارات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس کا کیفیت یہ ہوگی، وہی پیشوا، وہی رہنما جن کی دنیا میں پیروی تھی، اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر کہیں گے ان کے سارے اسباب اور وسائل سب کٹ جائیں گے۔ سارے پیسے، سارا مال، سارا لاکر، سارا کریڈٹ کارڈ، ساری جیولری پڑی کی پڑی رہ جائے گی۔ سارے اسباب، وسائل سب کٹ جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے، کاش ایک موقع دیا جاتا، جس طرح آج ہم سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے۔ یہ لوگ ان لوگوں کے جو اعمال جو دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائیں گے، حسرت پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ مل کے رہ جائیں گے، مگر یہ آگ سے نکلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آج ان ظالموں کو سوج جائے گی ساری طاقتیں، سارے اختیارات اللہ کے قبضے میں۔ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ لوگوں، زمین میں حلال پاک چیزوں میں سے کھاؤ، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، سکھاتا ہے تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں، جو اللہ نے فرمائی ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے اگر سے کچھ کام نہ راہ راست نہ پائی تو انہی کی پیروی کیے چلے جاؤ گے۔ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی جیسے چرواہا جانور کو پکارتا ہے، ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور پھر یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس کے لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں آتی نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی نے بے تکلف کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تم پر تو ہے، وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ جو شخص مجبوری کی حالت میں ان میں سے کوئی چیز کھا لے، بغیر اس کے قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو، تو ضرورت کی حد سے تجاوز کرنے میں اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ قیامت کے قرب حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ انسان کے اوپر نا سب سے پہلے اس کی رزق کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا رزق حلال آمدنی سے ہے، آپ کی اولاد میں سے خیر نکلے گی نکلے۔ اگر آپ کے رزق میں کچھ شائبہ برابر بھی چیز سود خوری یا اس طرح کے معاملات میں سے ہے تو بڑے مشکل کاموں میں سے، دین اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ایسے لوگوں کو تلوار دیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو کیونکہ تم نے دنیا میں بھی جنگ کی بھی تھی۔ حشر کے میدان میں بھی اللہ کے مد مقابل اللہ ان کو کھڑا کر دے گا کہ تمہیں نصیحت کی جاتی تھی کہ حلال کھاؤ، تھوڑا ہو جائے کوئی بات نہیں، وہی برکت والا ہو جائے، لیکن تم باز ہی نہیں آتے تھے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور پھر آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر تھوڑی میں بھی گزر گئی، جل کے بھی گزر گئی، کٹ کے بھی گزر گئی، آخر مر ہی جانا ہے، قبر میں ہی چلے جانا ہے۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ جھگڑے میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ آیت نمبر 177، اس کو کہا جاتا ہے کہ نیکی کا تصور اسلام میں۔
نیکی کا تصور اسلام میں ہے، اور یہ ہے نیکی کا تصور. یہ نہیں کہ میں اپنی نماز پڑھ لوں، اپنا روزہ رکھ لوں، اپنا عمرہ کر لوں، میں یہ کر لوں وہ کر لوں. نہیں، اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں اور نیکی کا بر نیکی کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ نیکی میں کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا ہی چہرہ مشرق کی طرف کر کے اور خود ہی عمرے کرو، خود ہی حج کرو اور خود ہی یہ کرو اور خود ہی وہ کرو، بلکہ کیا ہے نیکی؟ پہلی چیز یوم آخرت پر اگر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر پیغمبروں کو دل سے مانتے ہو تو کیا کرو گے؟ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے. پہلا تصور، نہ نماز آئی، نہ حج آیا، نہ روزہ آیا. پہلی چیز کیا آئی؟ اپنا دل پسند مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو گے. نمبر 2 کیٹیگری پہ یتیموں پہ. نمبر 3 مسکینوں پہ. نمبر 4 مسافروں پر. نمبر 5 مدد پر ہاتھ پھیلانے والوں پر. نمبر 6 غلاموں کی رہائی پر خرچ کرو گے. پھر نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے. یہ ہیں وہ نیک لوگ، جب ان سے عہد کیا تو یہ وفا کرتے ہیں. تنگی اور مصیبت کے وقت حق و باطل کی جنگ میں ثبت. یہ کون ہیں لوگ؟ اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون. یہ متقی ہو گئے، یہ تقوی والے ہو گئے، جنہوں نے صلہ رحمی بھی کی اور جو محروم کرے انہیں عطا بھی کیا، جو کٹے ان کے ساتھ جڑے بھی، جن کے ظلم کیا ان کے ساتھ معاف بھی کیا. یہ وہ لوگ. اور پھر یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا، سوالی کو بھی خالی نہیں لٹایا، چاہے سائل گھوڑے پہ بھی اس کو کچھ دے کے لٹایا. سمجھ آیا نیکی کا تصور؟ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں جب تک کہ تمہاری ڈیلنگ ٹھیک نہیں ہوتی. حشر کے میدان میں سب سے پہلے کس چیز کی پوچھ ہوگی اور کس چیز کی پکڑ ہوگی؟ حقوق العباد. لیکن یہ کام کن لوگوں کو ملتا ہے؟ یہ لوگ کوئی منافقوں کو تھوڑی ہے. اولئک الذین صدقوا، سچے راست باز نیک لوگوں کو یہ لیول مل جاتا ہے نا. اے لوگوں، اگر یہ آیت بر کا تصور آ جائے، ہر بندہ اپنی فیملی کو دیکھنا شروع ہو جائے، تو معاشرے میں برائی رہے نا. آزاد آدمی نے قتل کیا تو اس آزاد ہی کے بدلہ لیا جائے گا. غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا. عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا. ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے. قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر جو بھی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل اور خر رکھنے والے، تمہارے درمیان قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. اب یہاں پہ آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں خون کو اتنا قیمتی سمجھتے تھے، خاندان، قبیلہ، ایسی لڑائیاں. ابھی بھی ہمارے کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا ہے کہ قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. اب یہ آتا ہے کہ آدمی مقتول پر صدقہ کر دے. اور یہاں پہ جو آتا تھا کہ اگر ایک یہود قبیلے کی عورت نے اس طرح سے کام کیا تو وہ کہتے تھے کہ اس کو آپ معاف کر دیں، اس کے اوپر نہ حد جاری کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاطمہ بھی یہ کرے تو میں اس پہ بھی حد جاری کروں گا نا. اگر فیمیل نے کیا تو وہ بھی اس طرح سے ہوگی. اسلام کے اندر جیل کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اسی مومنٹ لاؤ لا اور حد جاری کرو اور ختم کرو فیصلہ. یہ جو جیلیں بنا کے نا، یہ اس سے مزید مشکلات نکلتی ہیں نا. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آیا اور اپنے پیچھے مال چھوڑا تو والدین رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر دے. لا آ رہا ہے، پہلے قصاص کا حکم آیا، اب وصیت کا لا آ رہا ہے. ہائی لائٹ کریں وصیت کیا ہے. 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے بس، سارے کی، کیونکہ باقی جو وارث ہے اس کی تو لا اللہ نے قرآن میں دیا ہی ہوا ہے نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پہ ایک رات نہ آئے کہ تم نے اپنی وصیت نہ لکھی ہو. اور کیا ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے وصیت لکھی ہوئی ہے کہ اس کو ایسے کر دینا، اس کو ایسے کر دینا، اس کو ایسے کر دینا؟ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی وصیت کر کے، کوشش نہیں مسٹ نیسیسری، اپنی وصیت لکھ کے رکھیں. پھر جن نے وصیت سنی اور بعد میں سے بدل ڈالا اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ جس کی اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے دانستہ یا قصدن حق تلفی کیا، پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء پر فرض کیے گئے. اس سے توقع ہے کہ کیا ہو جائے، الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزوں سے کیا مطلوب ہے؟ تتقون. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ شکر گزاری، صبر، عاجزی، تواضع، خشوع. یہ روزوں سے ہمیں لینا ہے انشاءاللہ. اور پھر اس سے توقع تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، سفر پر ہو، دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزے رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھے تو فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے.
لیکن اگر تم سچ جو تمہارے حق میں اچھا تو روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے روزے اور اس کا مفہوم اور اس کا ارکان اسلام میں سے بیسک کانسیپٹ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، اس کا اجر میرے پاس. باب ریان دروازے کا نام رکھ دیا کہ جس نے اچھا روزہ رکھا اس دروازے سے جنتی بن کے انٹر ہوگا نا. اس وادی کو اللہ تعالیٰ ڈیکوریٹ کیسے کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رمضان دے، ہمیں وہ روزے دے، ہم روزے کی محافظت کرنے والے بن جائیں. نیکی کرنا آسان، اس کو سنبھالنا بہت مشکل. ہم سنبھالنے والے بن جائیں کسی طرح نا، جس نے قرآن نازل جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والے، حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والے ہیں. لہٰذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے اس پورے مہینے کے روزے رکھے، جو کوئی مریض ہو یا سفر ہو. پچھلی آیت منسوخ ہے اور یہ آیت اپ ڈیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. فدیہ جو دیتے ہیں کہ جو ایک شوگر کا پیشنٹ ہے، ایک مریض ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے کہ کسی دوسرے کو روزہ رکھوا دے. وہ ایسا روزہ رکھوائے کہ وہ یہ نہیں کہے کہ یہ تو ایک روٹی اور ایک چائے کے کپ پہ روزہ رکھ لے. نہیں، جتنا میں رکھتی ہوں جس طریقے سے روزہ، اتنا اماؤنٹ اپنا حساب لگا کے دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو میں ان سے قریب ہوں، اور پکارنے والے جب مجھے پکارتے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تمہیں انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. اب یہ سوچیں، وہ رب، زمینوں کے اندر بھی وہ رب، سمندروں کے اندر بھی وہ رب، وہ آسمانوں پہ بھی رب، وہ ہمارا بھی رب. ایک بکرا جو کٹے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہمارے گھر آ جائے، اس بکرے کو بھی اللہ حشر کے میدان میں اکٹھا کر دے گا ایک آواز کے ساتھ. وہ رب اتنی پاور والا رب ہے، اتنی طاقتوں والا رب ہے. تم اکیلے ہو تو تمہارے ساتھ رب ہے، تم دو ہو تو تمہارے ساتھ رب ہے، تم پورے مجمع ہو تو تمہارے ساتھ رب ہے نا. بی اللہ کانشیس. تمہارے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے اللہ کو معلوم ہو گیا. تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کرتے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب پاشی کرو، جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کیا اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید ہے صبح کی دھاری نمایاں ہو جائے. اب یہاں پہ جو ہے تمہارے لیے وہ لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. یہ کیا لباس ہوتا ہے؟ لباس ایک دوسرے کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے. لباس کو کوئی گندا نہیں کرتا، لباس کو کوئی پھاڑتا نہیں، لباس آڈ نہیں کوئی پہنتا. وائف ہسبینڈ کو کمپیئر کر کے ایک دوسرے کا لباس کہا گیا. اپنا لباس خود پھاڑ سکتے ہیں آپ، اپنے لباس پہ خود کیچڑ لگا سکتے ہیں آپ، اپنے لباس کو خود داغدار بنا سکتے ہیں آپ. جو اپنے خامن کی بات دوسروں کو سنائے بدترین چہرے کے ساتھ حشر کے میدان میں اٹھے گی، کمپلینٹ کرے. اور جو اپنی بیوی کی بات سنائے وہ بدترین چہرے کے ساتھ اٹھے گا. تم دونوں ایک دوسرے کے لیے عزت کا باعث. اور پھر تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. جب تم مسجد معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کی بصراحت بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ غلط رویے سے بچیں گے. تم لوگوں نے نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو تمہیں دوسرے کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع. نہ رشوت دو، نہ کسی کا غلط طریقے سے مال کھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے ممانعت کر دی ہے. لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے، کہو یہ اللہ کی تاریخوں کی تعین ہے اور حج کی علامتیں. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو. نیکی کی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، مگر زیادتی نہ کرو. اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اس لیے کہ اگر قتل اگرچہ برا مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا. اور مسجد حرام کے قریب جب تک تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی باتکلف انہیں مارو. ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین اللہ کے لیے ہو جائے. اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام میں، تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہے. لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس طرح اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرو، یہ جان رکھو اللہ انہیں
انہی لوگوں کے ساتھ ہے جس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اور پھر وَانفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالو اور احسان کا رویہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. آیت نمبر 195. صدقہ کرنے سے شیطان کے 70 جبڑے ٹوٹتے ہیں، شر کے 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں. آفت بلا کا آسمان سے نزول نہیں ہو سکتا جو صدقہ کرتا ہے نا. صدقہ کرنے والے پہ اللہ کی مدد واجب ہو جاتی ہے. مطلب اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات. کچھ نہیں ہوتا تو اچھی بات صدقہ کر لیا کریں، اور خیر کا کلمہ کہہ کے صدقہ کر لیا کریں، عیب ڈھک لیا کریں، نظر پوشی کر لیا کریں. یہی صدقات لکھے جاتے ہیں انسان کے لیے. اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. اگر گھر جاؤ تو جو قربانی میسر ہے اللہ کی جناب پیش کرو، اپنا سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اس بنا